کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں کہ جو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں جو چیز کھا رہے ہیں، جن چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، وہ کیا ہیں، کیا وہ ہماری صحت کے لیے مضر ہیں یا مفید ہیں۔ ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے سب سے ضروری ہے۔ یہ جو معدہ ہے انسانی جسم میں، اس کا کام یہ ہے کہ جو غذا ہم انٹیک کرتے ہیں اپنے منہ کے ذریعے سے، وہ ہمارے معدے میں جاتی ہے اور معدے کے بعد اسمال انٹسٹائن میں جاتی ہے۔ تو معدہ ان چیزوں کو مزید چھوٹے چھوٹے پیسز میں بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ جب یہ عمل فوراً سے ہو جائے اور وہ پراپر ڈائجسٹ نہ ہو، تو وہ آگے جا کے جب اسمال انٹسٹائن میں جاتا ہے تو مزید گیسز اس کے نتیجے میں پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان گیسز کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کبھی ہمارے پاؤں میں درد، کبھی گھٹنے میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، اس طریقے کے مختلف مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں کون سی غذاؤں کا انٹیک کرنا چاہیے اور کس وقت کرنا چاہیے۔ بنیادی جو چیزیں ہیں اس حوالے سے ہمارا اپنا لائف اسٹائل کیا ہے، ہم کس طریقے سے اپنی لائف کو اپنی زندگی میں گزار رہے ہیں، ہم کھانا کس وقت کھا رہے ہیں، ہم اٹھ کس وقت رہے ہیں، ہمارے سونے کا ٹائم کیا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اکثر لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ پراپر اس کو چبانے میں اعتدال نہیں رکھتے۔ جو آیا، جس وقت آیا، ہم نے کھانا کھانا شروع کر دیا، جو چیز جہاں پڑی ملی ہم نے اٹھائی اور کھانا شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں ہمارا معدہ، کیونکہ اس کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ پراپر پھر فنکشننگ میں جب لگ جاتا ہے تو وہ اپنا کام پراپر نہیں کر پاتا۔ جب وہ پراپر نہیں کر پاتا تو اس کے نتیجے میں یہ گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں۔ تیسرا، ہم نے آج کل اپنی لائف کو اس طریقے سے شیڈیول کیا ہوا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ صبح کا ناشتہ فجر کے 2 گھنٹے بعد آپ کر لیا کریں، احکامات خداوندی۔ لیکن ہم آج کل جو اپنے اٹھنے کے اوقات ہیں، نیند سے بیدار ہونے کے اوقات، وہ صبح 12 بجے کے بعد کے ہیں۔ لیکن اس جسم کو تو یہ نہیں پتا، اس کا جو فنکشن ہے وہ تو آٹو سیٹ ہے کہ کس وقت اس نے کیا کام شروع کرنا ہے، تو وہ اپنے فنکشن پہ تو لگ جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو وہ انٹیک نہیں ملتی، غذا نہیں ملتی، تو اس خالی اسٹمک کے نتیجے میں گیسز کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے اندر۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ گیسز کی پروڈکشن رہتی ہے۔ اب ہم اس کی علامات کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ گیسز بن رہی ہیں اور یہ گیسز ہی ہیں، یہ جو درد ہے وہ گیس کا ہے یا یہ ری کا درد ہے، تو اس کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اس کی کچھ علامات یہ ہیں کہ منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کا کھانا پراپر ہضم نہیں ہوتا تو اندر سے وہ گیسز پروڈیوس کرتا ہے۔ جب گیسز پروڈیوس ہوں گی تو اس کا ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ جب وہ ریفلیکٹ ہوگا تو وہ اس کے ذریعے میں یہ ایک اسمیل جو ہمارے منہ سے آتی ہے، وہ معدے کی وجہ سے کھانا کھانے کی پراپر ڈائجسٹ نہیں ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ ایک وجہ رہتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات اپنی محافل میں بیٹھتے ہوئے یا دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نتیجے میں، گیس کے نتیجے میں ایک اور کام ہوتا ہے، آپ کی دل کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ جب دل کی ہارٹ بیٹ اور بلڈ پریشر بڑھے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کو تھوڑا اسلامی قوانین کے مطابق اپنائیں، تو ہم بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ تو آج آئیے چلیں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاتے ہیں طب انبیاء و اہل بیت کی روشنی میں، جس پہ آپ عمل کر کے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا اور انبیاء و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں ہمارے اپنے کچن کے اندر کہ جن کو ہم استعمال کریں تو اس سے ہم ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اجوائن سب کے گھروں میں موجود ہے، ہر کچن کے اندر موجود ہے، ہر کوئی اس کو جانتا ہے۔
اس اجوائن کے فوائد اتنے ہیں کہ اگر آپ